یسو کے بیش قیمت نام میں خوشامدید۔ میں آج ایک خاردار مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کے کام نہ آئے؟ کتنے؟ شاید ہم سب۔ ایسا وقت تھا جب ہمیں دوستوں کے لیے موجود رہنا تھا۔ وہ بچہ جننے کو تھی اور آپ وہاں پہنچ نہ سکے کیونکہ آپ مصروف تھے، اور آخرکار بچہ پیدا ہو گیا تب آپ پہنچے۔ کتنی بار آپ کے دوست نے آپ کو فون کیا ہوگا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ وقت نہ نکال سکے، اور بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دردناک تھا۔ اکثر ہم ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں اور ہم مذمت محسوس کرتے ہیں۔ آئیے کلام میں دیکھتے ہیں مرکس کا 14 باب اور 41 آیت۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب یسوع گتسمنی باغ میں تھے اور وہ اپنے دوستوں سے گزارش کر رہے تھے کہ میرے ساتھ جاگتے رہو۔ 41 آیت۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، وقت آپ پہنچا۔ دیکھو ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھوں میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا 1 گھنٹے تک ان کے ساتھ دعا کریں، پر وہ جاگ نہ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے حالات سے گزرے ہوں جب آپ بری طرح تھکے ہوں اور آپ کے بھائی یا آپ کی بہن نے آپ سے کہا ہو کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ نے کہا ہو دیکھیے میں بالکل نہیں ملنا چاہتا، اور بعد میں آپ کو علم ہوا ہو کچھ خوفناک پیش آیا اور آپ انہیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ کلام میں ایک آیت ہے، رومیو 8 باب 1 آیت بتاتا ہے کہ اب ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں جو یسوع مسیح میں ہے۔ ہم مسلسل گناہ آلودہ زندگی نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں احساس کرنا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ جو گزر گیا وہ بھول جاؤ، جو گزر گئی وہ کل کی بات تھی۔ میں بھی کئی مرتبہ ایسے حالات سے گزرا ہوں۔ کاش میں انہیں فون کر لیتا، میں وہاں پہنچ نہیں پایا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں پر ملاقات نہیں ہو پاتی کیونکہ میں اکثر مصروف رہتا ہوں، اور یقیناً یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ نیک نامی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ ایک واحد شخص ہیں، ایک وقت پر ایک ہی جگہ موجود ہوں گے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دانش مند بننا ہے۔ ہمیں روح القدس کی آواز کو سننا ہے جب وہ کہے وہاں مت جاؤ بلکہ وہاں جاؤ، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور خدا نے صاف طور سے اس کہانی کے ذریعے مجھے دکھایا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے اپنی اولیات کو سمجھنا ہے اور زبان کا پکا رہنا ہے۔ میری ایک بہت پسندیدہ موسیقی ہے، میری قومی موسیقی، شاید کیونکہ میں اسکاٹش ہوں۔ میں رابن مارکس کو سننا پسند کرتا ہوں، جو کہ ایک گلوکار ہیں بیلفاسٹ سے۔ یہی ہیں جنہوں نے یہ گانا لکھا ہے دیز آر دی ڈیز آف ایلائجا، اور کئی اور نغمے بھی۔ اور مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ وہ ساؤتھ افریقہ آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد مسیحی اجلاس میں گانا ہے ساؤتھ افریقہ کے مغربی حصے میں۔ مجھے وہاں منادی کرنے کے لیے دعوت دی گئی، اور یہ شخص میرا غازی تھا، اور آپ جانتے ہیں میں کسی اور کو وعدہ کر چکا تھا، اور میں نے کہا بہت گرمی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ پہلی دعوت کو توجہ دوں گا، تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا، اور اگلے ہی ہفتے ہمیں ڈربن سے فون آیا، ہمارے جنوب میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کی صبح انہیں کوئی کام نہیں ہے، وہ آ کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری کتاب پڑھی، اور اپنے موسیقار بھی لائیں گے اور ہمارے کھیت میں عبادت کریں گے کلیسیا کے ساتھ۔ ہے نا کمال؟ وہ ہمارے گھر آئے اور کھانے کی میز میں شریک ہوئے۔ میں ان کے ساتھ بیلفاسٹ بھی گیا، مجھے ان کے ساتھ منادی کا موقع ملا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاک روح کی سنیے تو آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یسوع نے شاگردوں سے جاگنے کو کہا، وہ نہ کر پائے اور چوک گئے۔ ایسا نہ ہونے دیں۔ خدا کی سنیں۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.